ویلکم بیک ناظرین. ہم شاہزین بگٹی کے اریسٹ کے بعد بلوچستان میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سینیٹر عبدالمالک بلوچ جو پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. سینٹ صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. شاہزین بگٹی صاحب کی گرفتاری کے بعد اور جو ان پہ الزامات لگائے گئے اس سے بلوچستان کی سچویشن پہ کیا ایفیکٹس ہوں گے؟ دیکھیں جی، بلوچستان تو ویسے ہی جو ہے نا ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے. 5واں فوجی آپریشن ابھی تک اپنے پیک پہ ہے. نواب اکبر خان کی شہادت کے بعد وہاں جو صورتحال بنی اور لوگوں کا یہ توقع تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، چیزوں کو بہتر کر لے گی، بجائے اس کے چیزیں اور بگڑ گئیں. روزانہ مست شدہ لاشیں مل رہی ہیں نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. عدالتوں میں کوئی پیشی نہیں ہے. بے شمار لوگ، میں پچھلے صرف آپ کو اگر 1-1.5 مہینے کی سٹیٹسٹک صرف قرآن کی دے دوں تو کوئی 25 سے 30 آدمی جو ہے نا وہ لے کے گئے ہیں. تو بلوچستان اس وقت ایک حالت جنگ ہے، اور ایک جو پیسفل ایک بلوچستان تھا وہ اب ختم ہو گیا. ایک جانب جو ہے نا انسرجنسی ہے، دوسری جانب اتنا گورننس کا فقدان ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ صرف اور صرف لگا ہوا ہے اغوا برائے تاوان، کرپشنز، لا لیسنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شاہزین کے بعد شاہزین میں بھی وہی ایک سائیکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا دبانے سے ہم چیزوں کو ٹی کریں گے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد ان لوگوں کی یہ کوشش رہی کہ اس کے فیملی کو ہم ڈیوائیڈ کریں. فیملی کو ڈیوائیڈ کیا، آپس میں لڑایا لوگوں کو. اور اب جو ہے نا میر علی کو لے کے آئے تھے، سوئی میں بٹھایا، پھر اس کو نکالا. اب شاہزین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں شاہزین کی گرفتاری سے ایک نیگیٹو میسج کنوے ہوگا، اور لوگوں میں بے چینی مزید بڑھے گی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قسم کا رویہ رہا تو چیزیں جو ہے نا بہتر نہیں ہوں گی. سینٹ صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ 5واں ملٹری آپریشن اس وقت جاری ہے. یہ 5واں ملٹری آپریشن کس وقت سٹارٹ ہوا ہے؟ دیکھیں جا، سب سے جو ایک تو بنیادی بات جو تھی نواب صاحب کی، نواب صاحب نے ایک بار پھر جو ہے نا جو وہاں پہ گیس کے مسئلے پہ اس نے کمپرومائز نہیں کی. خاص طور پر ڈیپ ڈرلنگ کے مسئلے پہ اس نے کہا کہ جی پہلے 35 سال میں آپ لوگوں نے جو بلوچستان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اب جو ہے نا آپ اس پہ صحیح معنوں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کے اس کو لے لیں. لوگ جو امپریشن دیتے ہیں کہ جی نواب نے خود اپنے لیے کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے. نواب صاحب کو جو گیس میں اپنے زمین کی جو رائلٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا تھا، تمام بلوچستان گورنمنٹ کو ملتا تھا. رائلٹی بلوچستان گورنمنٹ کو ملتا تھا، سرچارج بھی بلوچستان گورنمنٹ کو ملتا تھا، ایکسائز ڈیوٹی بلوچستان گورنمنٹ کو. لیکن یہ کہ یہاں ایسے ہی پروپیگیٹ کیا. پھر نواب صاحب نے کہا کہ جی 3 آدمیوں کو نامزد کیا، یہ کمیٹی انویسٹیگیٹ کریں کہ پیسے مجھے مل رہے ہیں یا بلوچستان حکومت. اس میں مشاہد حسین صاحب تھے، ایاز امیر صاحب تھے، اور جو ہے نا ہمارا اکانی صاحب. اب جب یہ ڈاکٹر شازیہ کا مسئلہ آیا اور نواب نے جب اس کو اسی اپنی روایت کے مطابق ہائی لائٹ کی، اس پہ اس نے کہا کہ جی آپ اس کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ کریں، جو بھی مجرم ہوں گے آپ ان کو سزا دیں. اس سے جو ہے نا ڈاکٹر شازیہ کا کیس اگر میری یادداشت سے یہ جنوری 2005 میں ہوا تھا، اور ایلیگیشن تھی ایک آرمی کے میجر پہ ریپ کرنے کی. وہاں پہ جو آرمی کا کیپٹن تھا ایک، اس پہ ایلیگیشن تھی، پلس وہاں جو دوسرے گارڈ تھے. اب ان لوگوں نے اس چیز کو اتنا لے لیا کہ جا کے جو ہے نا نواب صاحب پہ پہلی حملہ کی. اس میں جو ہے نا لوگ اچھی خاصی جو ہے نا، خاص طور پر جو ہماری ہندو برادری جو نواب صاحب کے ساتھ رہتا تھا وہ مارے گئے. نواب صاحب خود بال بچ گیا اس حملے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواب اکبر بگٹی کا اگر ہم کوئٹہ میں زیارت کبھی اگر وزٹ کریں، وہ قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں، پاکستان کے لیے انہوں نے ووٹ دیا. تو مشرف دور میں جب انہیں غدار کہہ کے مارا گیا ایک ملٹری آپریشن میں، اس میں آپ کو مشرف کی کوئی ذاتی دشمنی ان کے ساتھ نظر آ رہی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، بلوچستان میں جو ہماری نیشنلزم کی یا نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی، اس نے ہر اس آمر کو ریزسٹ کیا. اب دیکھیں نا، سب سے بڑا ریزسٹنس جو تھا میر گل خان نصیر کا.
آغا عبد الکریم کا، امیر غوث بخش زنجو کا، سردار عطا اللہ کا، نواب خیر بخش کا، یہ سب جو ہے نا جب ان لوگوں نے اپنا ایوب خان کو ریزسٹ کی کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا آمروں کو ہم نہیں مانتے، ان لوگوں نے سب کو جیلوں میں بھیج دیا. پھر جب یحییٰ آ گیا اس کو لوگوں نے ریزسٹ کی، پھر ضیاء الحق کو ریزسٹ کیا. اب باقی لوگوں کے لیے تو کیونکہ ہم آمروں کے مخالف تھے، ان کے لیے بڑا ایزی تھا کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جی یہ انٹی اسٹیٹس ہیں، انٹی اسٹیٹ کو مارنا آسان تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ نواب صاحب نے جو پالیٹکس کی، نواب صاحب نے جو پاکستان میں جتنی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ اس کی ایک رویہ رہا وہ کسی کے ساتھ چھپا ہوا نہیں ہے. البتہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک اسکول آف تھاٹ نے یہ فیصلہ، جیسے چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم بہت سی چیزیں میں اور مشاہد نواب صاحب سے حل کر کے آئے تھے، لیکن وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک دو جنرل تھے ان لوگوں نے نہیں مانا، اور ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو بھی ریزسٹ کر لیتا ہے اپنے حقوق کے حوالے سے، یہاں ایک سوچ ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کرو. آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لوگ جو مارے جا رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ زرداری صاحب کو ہم نے کہا کہ جی آپ آ جاتے، آپ نے معافی مانگا، معافی سے کیا وہ ہے، آپ جا کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں یا آپریشن بند کریں، لوگوں کو چھوڑ دیں. جو اے ڈی پیز ہیں 1.5 سے 2 لاکھ مری اور بکٹی جو ہے نا وہ سارے پاکستان میں پہلے ہوئے، ان کو آپ جا کے بحال کر لیں. ان آئی ڈی پیز کو آفیشلی ریکگنائز کیا گیا ہے؟ نہیں کیا ہے، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ایون اس حد تک نہیں کیا ہے کہ اگر کسی ڈونر نے بھی کہا ہے نصیر آباد میں ہم بیٹھے ہوئے میں ہم کو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں چھوڑا. آج بھی وہ درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت ہم یہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ مثبت، بجائے یہ ہے کہ کچھ بہتری ہوتی. وہاں پہ تو ایک پیرلل حکومت ہے، ایجنسی اپنے حوالے سے اس مسئلے کو لے رہے ہیں. زرداری صاحب نے جو بات کی وہ بھی اس پہ سٹینڈ نہیں کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بجائے شازین جیسے عمل ہوں وہاں ضرورت اس امر کی ہے. میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ الٹیمیٹلی دیکھیں نا 60 میں 58 میں انسرجنسی ہوئی، مذاکرات ہوا، نوروز خان کو جو ہے نا وہ آ کے گو کہ ان لوگوں نے نوروز خان کے ساتھ یہ بھی کیا کہ قرآن شریف پہ اتارا اور اس کو پھانسی دی، لیکن نیگوسیشن کی. 65 میں نور خان کے حوالے سے مذاکرات ہوئے، 70 میں یحییٰ خان کے حوالے سے ہوئے، 77 میں ضیاء الحق کے حوالے سے مذاکرات ہوئے. ہم لڑے بھی ہیں اور ہم نے مذاکرات بھی کیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حل مذاکرات ہے. سینیٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل کیسے نکال سکتے ہیں، بلوچستان کے جو زخم ہے اس پہ مرہم کیسے رکھا جا سکتا ہے. ایک وقفے کے بعد.